السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی ملک آخر چلتا کیسے ہے؟ اس بڑے سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں حکومت کے اعضاء کو جاننا ہوگا، یعنی وہ حصے جو مل کر ایک پورے ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ایکسیلنس آن لائن لرننگ اسکول میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ سب بالکل خیریت سے اور آج کا سبق سیکھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرنے سے پہلے جلدی سے اپنی معاشرتی علوم کی کتابیں کھول لیں اور سبق نمبر 4 نکال لیں۔ سب کا دھیان کتاب پر ہونا چاہیے، اب بہت غور سے سننا ہے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سبق کا تعارف دیکھیں گے، پھر حکومت کے ڈھانچے کو سمجھیں گے، اس کے بعد یہ جانیں گے کہ قانون کیسے بنتا ہے، پھر کچھ اہم الفاظ اور سوالات دیکھیں گے، اور آخر میں سبق کا اختتام کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آخر ہوتی کیا ہے اور کسی بھی ملک کے لیے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ذرا سوچئے اور جواب دیجئے، کسی بھی ملک کے لیے حکومت کا ہونا اتنا ضروری کیوں ہے بھلا؟ کیا حکومت کے بغیر کوئی ملک چل سکتا ہے؟ جی، آپ نے صحیح سوچا۔ حکومت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی بھلائی کا سوچے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرے اور سب سے بڑھ کر سب کو برابر انصاف فراہم کرے۔ انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک منظم ادارے یعنی حکومت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ حکومت کیوں ضروری ہے، تو آئیے اب اس کے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کن حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دیکھیے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں 2 سطح پر حکومتیں کام کرتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے وفاقی حکومت جو پورے ملک کے معاملات دیکھتی ہے، اور دوسری ہوتی ہیں صوبائی حکومتیں جو اپنے اپنے صوبے کے اندرونی معاملات چلاتی ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکول میں پرنسپل صاحب پورے اسکول کو دیکھتے ہیں اور ہر کلاس ٹیچر اپنی اپنی کلاس کا خیال رکھتی ہے۔ اب کسی بھی حکومت کے آپ کہہ لیں کہ 3 بنیادی ستون یا اعضاء ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مقننہ، جس کا کام ہے ملک کے لیے قانون بنانا۔ دوسرا ہے انتظامیہ، جو ان قانونوں پر عمل کرواتی ہے اور ملک کا سارا انتظام چلاتی ہے۔ اور تیسرا اور بہت اہم ستون ہے عدلیہ، جس کا کام انصاف فراہم کرنا ہے۔ اب ذرا اس خاکے پر نظر ڈالیں۔ یہاں آپ کو وفاقی حکومت کا پورا ڈھانچہ ایک نظر میں سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، مقننہ میں صدر، سینٹ اور قومی اسمبلی شامل ہیں۔ پھر انتظامیہ میں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے، اور عدلیہ میں سب سے اوپر سپریم کورٹ ہے۔ تو سب سے پہلے مقننہ یعنی قانون بنانے والا ادارہ، یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ صدر پاکستان جو پوری ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، ایوان بالا جسے ہم سینٹ کہتے ہیں، اور ایوان زریں جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ حکومت کا دوسرا اہم عضو ہے انتظامیہ۔ اس کے سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، جنہیں حکومت کا سربراہ کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے ایک وفاقی کابینہ ہوتی ہے جس میں مختلف وزیر ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر ملک کے اہم معاملات جیسے دفاع، تعلیم اور خارجہ امور کو سنبھالتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں تیسرے ستون کی طرف، عدلیہ۔ اس کا کام شاید سب سے اہم ہے۔ یہ ادارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بنائے گئے قوانین صرف کتابوں میں نہ رہ جائیں بلکہ ان پر عمل بھی ہو، ہر شہری کے حقوق کی حفاظت ہو، اور اگر کوئی قانون توڑے تو اسے سزا ملے۔ یہی ادارہ معاشرے میں توازن اور انصاف قائم رکھتا ہے۔ تو یہ قانون بنانے والے ادارے کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت دلچسپ سوال ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی قانون بننے کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، قانون بنانے کا عمل ایک مسودے سے شروع ہوتا ہے جسے بل کہتے ہیں۔ یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے، وہاں اس پر خوب بحث ہوتی ہے اور منظوری کے بعد اسے سینٹ بھیجا جاتا ہے۔ جب سینٹ بھی اسے منظور کر لیتا ہے تو آخر میں اسے صدر پاکستان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جب صدر صاحب اس پر دستخط کر دیتے ہیں تب جا کر وہ بل ایک باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ چلیں جی، حکومت کے ڈھانچے اور قانون سازی کو سمجھنے کے بعد اب کچھ اہم الفاظ سیکھتے ہیں جو اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری مزید مدد کریں گے۔ پہلا لفظ ہے آئین۔
آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین کسی بھی ملک کی سب سے اہم قانونی کتاب ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول اور قوانین ہیں جن کے تحت پورے ملک کا نظام اور حکومت چلائی جاتی ہے۔ اس کو جملے میں ایسے استعمال کر سکتے ہیں: پاکستان کا 1973 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے۔ دوسرا اہم لفظ ہے جمہوریت۔ یہ حکومت کا ایک ایسا نظام ہے جس میں اصل طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے۔ عوام ووٹ ڈال کر اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتے ہیں جو پھر ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ اور اس کا جملہ ہے پاکستان میں جمہوریت کے تحت عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب ایک چھوٹا سا سوال ابھی تک کی گفتگو کو ذہن میں لائیں اور بتائیں وفاقی حکومت کے وہ 3 اہم ستون کون کون سے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، یاد ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کے 3 اعضاء ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ شاباش، یہ تینوں مل کر ہی ملک کا نظام متوازن انداز میں چلاتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم اپنے آج کے سبق کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں۔ آئیے جلدی سے تمام اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ تو آج ہم نے حکومت کے ڈھانچے، اس کے 3 اہم اعضاء اور قانون سازی کے عمل کو سمجھا۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ملک منظم طریقے سے چلے اور شہریوں کے حقوق محفوظ رہیں۔ مزید ایسے معلوماتی اسباق کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کا سبق سب کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے لیے دلچسپ بھی رہا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔